اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک چیز کو سمجھیے گا کہ جی ٹھیک ہے نا، یہ 107 یہ جتنا میں نے کہا تھا میں دوبارہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا کہ اس میں سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا، اس کی پہلے ایک چیز کو سمجھ لیں کہ بھئی ہوا کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ جو تھا بنیادی طور پہ کیا تھا کہ ایک مسلمان جس کا نام کیا تھا، بدیل تھا، تجارتی غرض سے یہ گیا تھا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، تمیم اور عدی کے ساتھ جو تھا نا شام گیا بدیل جو تھا۔ یہ آدمی بیمار ہوا، جب یہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ میں تو بچ نہیں سکوں گا، اور میرا مال اس کے پاس، مال تجارت تھا نا، ظاہری بات ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ دیکھو میرا سارا سامان جو ہے وہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ لیکن اس نے کیا کہ درمیان میں اس نے ایک جو تھی نا ایک فہرست بنا دی تھی کہ میرے سامان میں یہ چیزیں جو ہے نا موجود ہیں۔ اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ تھا، اور تو انہوں نے کیا کیا تھا، ان دونوں نے جو عیسائی تھے انہوں نے خیانت کی، اور خیانت کے اندر انہوں نے اس پیالے کو گم وہ کر دیا، چھپا دیا تھا۔ وارثوں کو بعد میں پتہ چلا، اور وارثوں نے دیکھا تو وہ پیالہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکہ کے ایک سنار کو وہ فروخت کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس پر کیا ہوا تھا، تمیم اور عدی نے جو تھا یہ جب ان کو پکڑے گئے یہ جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم نے کیا کیا تھا، وہ پیالہ اس سے خرید لیا تھا، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، ہم نے اس لیے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب کیا کر رہے تھے، دیکھو اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، شریعت کے اندر جو مدعی ہوتا ہے نا، جو دعویٰ کرتا ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے۔ ٹھیک ہے نا، تو مدعی کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے کہ جناب واقعی تم نے خریدا ہے، وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو جو مدعا علیہ ہوتے ہیں، مدعا علیہ کا مطلب جو جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس کے ذمہ کیا آتی ہے، قسم آ جاتی ہے۔ تو اس کے جو بدیل کے جو عزیز تھے نا، انہوں نے قسم کھا لی کہ جناب یہ بدیل ہی کی ملکیت ہے، کیونکہ اس نے لکھا ہوا تھا اس میں سے، اور یہ عیسائی جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا تھا، یہ پیالہ جو تھا یہ پھر ان مسلمانوں کو جو تھا انہیں کو دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے اب اسی کے اوپر سے وہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ٹھیک ہے نا، ابھی دیکھو، اذا حضر احدکم الموت، ٹھیک ہے نا، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو، ٹھیک ہے نا، تو اچھا جی، تو اب کیا ہے، ہین الوصیت، یہ وقت بتایا جا رہا ہے، مفعول فی کی جو ہے نا، ہین الوصیت یہ مفعول فی، تو وصیت کے وقت، وصیت کے وقت جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے، شہادت، اچھا یا الذین آمنوا شہادت بینکم، ٹھیک ہے نا، تو شہادت تو گواہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، اثنان ذوا عدل منکم۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں اس کو توڑ کے ادھر سے جوڑ رہا ہوں، یہ صرف میں ترجمہ کرنے کے اندر سے جو ہے نا کہ اے ایمان والو، ٹھیک ہے نا، تمہارے جو گواہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، کب، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب اس کو موت آ جائے، تو ہین الوصیت یہ وصیت کے وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو طریقہ کیا ہوگا، او آخران من غیرکم، تو گواہ کہیے کہ تم میں سے دو آدھے دیانتدار آدمی جو ہیں وہ گواہ بنے، یا اگر او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یہ اگر تم زمین کے اندر کیا کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تو پھر تم کیا کرو، دوسرے لوگوں کو گواہ بنا دو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں کیا آ جائے، موت کی مصیبت پیش آ جائے، یعنی اس میں سے، تو یہ تم کیا کر لو، دو گواہ اس کے اوپر بنا لو، دو گواہ بنا لو اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا جی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، اچھا جی، ان ارتبتم لا نشتری بی ثمنا، ان ارتبتم، اب یہی بات آ گئی کہ اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دونوں گواہوں کو تم نماز کے بعد روک سکتے ہو کہ وہ قسم کھائیں گے، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے، کس چیز کے اوپر قسم کھا کے کہیں گے، لا نشتری بھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں سے جو ہے نا کہ ہم، ٹھیک ہے نا، کوئی ہم لا نشتری بھی ثمنا، کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں، اس گواہی کے بدلے میں کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ولو کان ذا قربا، ولو کان ذا قربا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، تو چاہے معاملہ جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور اسی طرح ہی ہم جو ہے نا گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ان اذا لمن الآثمین، ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے، گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔
ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا نا یہ پورا کا پورا تھا. فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. پھر کیا ہوا بعد میں، اگر یہ پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ دونوں کیا ہو گئے، گناہ کے مستحق ہو گئے، یعنی کیا مطلب انہوں نے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو پھر ان میں سے ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ کیا ہو جائیں گے، گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. استحق علیہم الاولیان، ٹھیک ہے نا، جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے کیا کیا تھا، گناہ اپنے سر لیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ان پہلے دو آدمیوں نے اپنے گناہ، ٹھیک ہے نا. فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، تو اب وہ کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں کیا ہے، زیادہ سچی ہے. وما تدینا، اور ہم نے زیادتی کوئی نہیں کی. ان اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم کیا ہوں گے، ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. اور اس میں سے بھی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جناب کہ جنہوں نے پہلے دو گواہوں نے خیانت کی ہے نا، اس میں سے یہ، اس میں سے اولیان سے مراد کیا کہ جن دونوں گواہوں نے خیانت کی تھی، تو یہ اس میں سے بتایا جا رہا ہے. آگے دیکھیے جی، آگے کہتے ہیں کہ جی ذالک ادنا، ٹھیک ہے نا، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے، ذالک ادنا یعنی یہ زیادہ قریب ہے کہ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شروع میں ہی کیا کریں گے، علی وجہہا کا کیا مطلب ہے، لوگ گواہی جو دیں گے وہ اسی طریقے پر دیں گے، یعنی کیا مطلب کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے. ٹھیک ہے نا، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ، عطا یاتی کے بعد با آ جائے تو لانے کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گواہی لائیں گے کس طریقے پر، علی وجہ، یعنی جس طرح کے گواہی کا طریقہ ہے، گواہی کا طریقہ یعنی سچی گواہی دیں گے. جب تم اس طریقے سے وہ کرو گے نا معاملات، تو وہ پہلے سے ہی کیا کریں گے، بشا علی وجہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ان کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ اگر ہم جھوٹی گواہی دیں گے تو ان قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لے جائیں گے، ان کے بعد جو ہے نا، ان کے بعد جو ہے نا، تو اگر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی. واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یوم یجمع اللہ الرسل، اور وہ دن یاد کرو. یوم، اصل میں یہ یوم آ رہا ہے، یہ اس میں سے اذکر آ رہا ہے، اذکرو اذکرو، یاد کرو تم وہ دن، یجمع اللہ الرسل، کہ جب اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول، اور وہ کہے گا، ماذا اجبتم، اے رسولو تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، قالو، تو وہ کہیں گے، لا علم لنا، کہ ہمیں کچھ علم نہیں. ٹھیک ہے نا، انک انت علام الغیوب، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم آپ ہی کے پاس ہے، کہ آپ ہی کے پاس علم ہے کہ جو تھا نا کہ کس طریقے سے وہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھا نا پچھلی امتوں کا جو ہے نا، تو اس میں سے تو اس کا جو ہے نا دیکھو دنیا میں، اچھا جی، ہم کیا کرتے تھے، اصل میں کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو لوگوں کو ظاہری بیانات پر ہی فیصلہ کرنے کے مجاز چلا. جس نے کسی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے معتبر سمجھ لیا، کہ جس نے اگر ظاہری طور پہ ایمان لے آئے تو انبیاء نے کیا مانا، اس کو مسلمان سمجھا. لیکن یہ معلوم ہے ہمارا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا تھا، کوئی وہ نہیں تھا. آج جب فیصلے دن حال ہوا تو اب کیا ہوگا، کچھ بھی. دلوں کے پوشیدہ حال جو ہیں اللہ تعالیٰ. تو ماذا اجب تم کا مطلب یہی تھا کہ کس کس نے سچے دل سے تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. تو انبیاء کہیں گے کہ ہم تو کیا تھے، ہمیں تو دلوں کے حال تو ہمیں معلوم نہیں ہے، دلوں کے حال تو ہمیں معلوم نہیں. ہم نے تو کیا کیا تھا، ہم تو ظاہر کو ہی دیکھا تھا. جب ظاہر کو ہی دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر کو دیکھا تھا، تو اس وجہ سے ظاہر کی اس میں سے آ گیا. آگے، اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. ٹھیک ہے نا، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی، میری نعمت، میرا انعام یاد کرو، علیکا، جو تم پر ہوا تھا، کہ وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر. اس ایت کا دیکھو، اب دال اور تا آ گئی، آج پڑھا ہے نا، دال اور تا آ گئی تو یہ کیا کریں گے، دال کی آواز نہیں آئے گی. اس ایت کا، ایت کا بروح القدس، کہ جب ہم نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی. تکلم الناس فی المہدی،
تم لوگوں سے گہوارے کے یعنی گود کے اندر ہی جو تھے تم جب تھے تو تب بھی تم کیا کر رہے تھے، باتیں کرتے تھے، وکہلا اور بڑی عمر میں بھی، ٹھیک ہے نا، تکلم الناس فی المہد وکہلا اور بڑی عمر میں بھی، وَإِذْ اور اسی طرح ہی علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، ٹھیک ہے نا، اور جب میں نے تمہیں کتاب وہ حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ، اوکے، اور اس وقت بھی جو دیکھو، ٹھیک ہے نا، تم کیا کرتے تھے، اس تخلق من الطین، جب تم گارے سے بناتے تھے، ٹھیک ہے نا، پرندے جیسی شکل، باذنی، میری میرے حکم سے، فتنفخ فیہا اور تم اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ، یعنی وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو تم اس وقت کو تم کیا کرتے تھے، گارے کے وہ بناتے تھے، پرندہ بنایا، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور تم جو تھے اکما والابرس، اکما جو ہے نا یعنی مادر ذات جو اندھا تھا، تم اس کو کیا کر دیتے تھے، درست کر دیتے تھے، والابرس اور جو تھا جو کوڑ کا مرض جس کو ہوتا تھا، تم اس کو کیا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، میرے حکم سے کیا کر لیتے تھے، اس کو درست کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، ٹھیک ہے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا، اذ جئتہم بالبینات جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، فقال الذین کفروا منہم تو ان میں سے جو کافر تھے وہ کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلا جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ہے یہ پیچھے ہم نے بھی پڑھ لیا تھا، وہ کہا جائے گا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي اور کیا جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، حواری جو ان کے ساتھی تھے، کہ کیا، کہ ان آمنو کہ تم بھی یعنی تم مجھ پر، وہ بھی رسولی اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالو تو وہ کہنے لگے، آمنا آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد وشہد باننا مسلمون اور آپ گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں، اس قال الحواریون اور جب اس وقت کہا حواریوں نے ان کے ساتھیوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یہ مائدہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہاں سورہ مائدہ کی جو تھی نا، تو ان ینزل علینا مائدۃ من السماء تو اے کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے جو ہے نا دسترخوان جو ہے اتارے، یعنی مائدۃ من السماء ایک خوان جو ہے نا کھانے کا ایک جو ہے وہ اتارے، قال اتقوا اللہ، ٹھیک ہے نا، تو قال اتقوا اللہ تو کہا کہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ السلام نے ان سے کہا کہ جناب اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، قالوا نريد ان ناكل منها تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا اور کہ ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، ونعلم اور ہم جان لیں کہ قد ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین اور اس بات کے اوپر کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پہ گواہی دینے والوں میں کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ اب اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، دیکھو معجزے کا طلب کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ کیا نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ وہ معجزہ طلب کرے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کافر لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کیا ہو جائے، بس اطمینان ہو جائے، ہمیں آپ پہ ایمان تو ہم لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن اور زیادہ کیا ہو جائے، پختگی پیدا ہو جائے، تو آپ ہمیں جو ہے نا یہ جو ہے نا آسمان سے اس طریقے سے کھانا جو ہے ہمارے لیے آ جائے گا، تو اس وجہ سے ہمارے دل کو اور اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز السلام نے کہا کہ تمہیں جو ہے تم اللہ سے ڈرو، تم اس چیز کا مطالبہ کرنا جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا تاکہ دل ہمارا اور زیادہ مطمئن ہو جائے گا اس میں سے۔ قال قال عیسی ابن مریم تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے درخواست کی، اللہم اے اللہم کا مطلب کیا تھا، اے یا اللہ، اصل میں اللہم یا اللہ سے بنانا، تو اے اللہ ربنا انزل علینا کہ آپ نازل کیجئے ہم پر، اتاریے ہم پر، مائدۃ من السماء آسمان سے جو ہے نا ایک خوان اتاریے، تکون لنا عیدا، ٹھیک ہے نا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک
کہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، ہمارے لیے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو جائے، وہ آیتم من کا، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجیے، یعنی ہمیں یہ رزق عطا کیجیے، وانت خیر الرازقین، آپ بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب قال اللہ، تو اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، بے شک میں تم پر وہ خوان اتاروں گا، فمن یکفر بعد، یہ دیکھو بعد ہاذا تھا اصل میں، یہ بعد ہم نے پڑھا تھا قبل اور بعدوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اچھا قبل اور بعدوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اگر معصوف منوی ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہے، معصوف منوی ہے، فمن یکفر بعد یعنی بعد ہاذا، یعنی اس بات، اس کے بعد جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے، اگر یہ اتارنے کے بعد جو تھا نا تو اس لیے اس کو بعدو پڑھا گیا، مبنی پڑھا گیا، فمن یکفر بعد، لیکن اس کے بعد میں بھی جس نے کیا کیا، منکم، اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، فإنی اعذبہ عذابا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جو دنیا جہان میں سے کسی شخص کو بھی نہیں دوں گا، یعنی ایسا تو پھر عذاب دوں گا، مطلب ہے اب نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا اور اگر ایمان نہ لے کر آیا تو پھر عذاب کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھو اب قرآن کریم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ پھر وہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں اترا، جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہمارے ہے کہ خوان اترا تھا، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی دنیا ہی میں عذاب کا شکار ہوا، ترمذی کی روایت کے اندر، اچھا قرآن صرف یہ کیا کر رہا ہے، ان کا صرف دعوے، ان کی دعا کو وہ کر رہا ہے، لیکن اس میں سے یہ نہیں آیا، حدیث میں جو ہے نا وہ پھر بیان کیا گیا کہ جناب اترا تھا اور یہ نہیں مانے تھے تو پھر ان کے اوپر سخت عذاب آیا تھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ اچھا اور دیکھو اللہ اکبر ذرا، اللہ اکبر، اچھا جی، اس قال اللہ یا عیسیٰ، تو اچھا جی اس وقت کا ذکر سنو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، اانت قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اب دیکھو ذرا ان کی، تو اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دو، الہین یعنی دو معبود بنا لو، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سبحانک، تو کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہم تو ٹھیک ہے نا، ما یکون لی، ٹھیک ہے نا، کہ میری تو مجال نہیں ہے کہ ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہوں جس کا کیا نہیں ہے، مجھے کوئی حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو اے اللہ آپ تو کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو یقیناً معلوم ہوتا، ہاں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جو میرے، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ تمام چھپی باتوں کا پورا پورا علم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کہیں گے ما قلت لهم، میں نے تو ان لوگوں سے سوائے کیا کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو صرف اتنی سی بات کہی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، کس چیز کا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم لوگ اس اللہ کی عبادت کرو جو ربی، جو میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور جو تھا اس میں سے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، ٹھیک ہے نا، وکنت علیہم شہیدا، اور جب تک میں ان کے درمیان میں معدوم تو جب تک میں ان کے درمیان میں تو میں ان کے حالات سے واقف رہا تھا، وکنت علیہم، میں ان کے حالات سے واقف تھا، جب تک کہ میں ان کے درمیان رہتا رہا تو میں ان کے حالات سے واقف رہا، اور پھر فلما توفیتنی، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، جب آپ نے مجھے موتی، میں نے کہا قادیانی یہاں پہ نا وہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے نزدیک کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے تو یہاں سے وفا یوفی سے جو ہے نا یہ اصل میں وفا کا مطلب تو پورا پورا لے لینا، توفی تنی، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ بھی قادیانی جو ہے نا اس میں سے، فلما توفی تنی، جب آپ نے مجھے، اگر لفظی ترجمہ دیکھو تو مطلب کیا نظر آتا ہے کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی، تو آپ یہ تو وہ کہتے ہیں، دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہو چکے ہیں، اور غامدی صاحب کے بارے میں بھی وہ ہے کہ غامدی صاحب بھی کیا ہیں، غامدی صاحب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جو آنے کے جو ہے نا وہ قائل نہیں ہے، اس میں سے غامدی صاحب جو ہے، جاوید احمد غامدی جو ہے اس میں سے،
ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو کہتے ہیں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو جب آپ نے مجھے اور مجھے جو تھا، جب آپ نے جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ خود ان کے نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اور اگر آپ معاف کر دیں فإنك أنت العزیز الحکیم، تو یقیناً آپ کے ہیں، آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ قال اللہ، تو اللہ نے اللہ قال اللہ، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو ہے اب قال اللہ، تو اللہ کہے گا کیا کہ ہاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ٹھیک ہے نا، ہاذا یہ پچھلے سال بھی پڑھا تھا آپ نے، ہاذا یوم، یوما پڑھنا بھی جائز ہے، پچھلے سال پڑھا تھا نا علم النحو کے اندر، ٹھیک ہے نا، ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کا فتح پر مبنی پڑھنا جائز ہے، یہ ہم نے وہاں پہ یہ پڑھی تھی، ظروف غیر مبنی، ظروف غیر مبنی، یوم جو ہے نا یہ ظرف ہے اور یہ غیر مبنی ہے، یہ مورب ہے، لیکن یہ جملے یا اس کی طرف مضاف ہوگا تو پھر اس کو یوما بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پہ دیکھو ہاذا یوم، تو یوما ینفع الصادقین یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں سے نا، تو قال اللہ ہاذا یوم، یہ یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، لہم جنات، ان کے لیے ایسی باغات ہیں، تجری من تحت انہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ جو ہے نا، اور وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے، بڑی کامیابی ہے، یعنی فوز کامیابی ہے عظیم، بہت بڑی زبردست کامیابی ہے، للہ ملک السماوات، ٹھیک ہے نا۔ غامدی جو ہے نا، غامدی صاحب جو ہے نا یہ منکر ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بارے میں، غامدی صاحب معراج کے بھی منکر ہے نا، معراج کے بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، غامدی صاحب معراج کے بھی منکر ہیں، اور جو ہیں اس کے بھی منکر ہیں، جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بھی جو ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، دوسرے آسمان کے اوپر ہیں، دوسرے آسمان کے اوپر ہیں، واپس آئیں گے قیامت سے پہلے جو ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ہماری شکر ہے الحمدللہ، سورہ مائدہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی اس میں سے۔